بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. اب ایک اہم موڑ ہے اس وقت پاکستان کا, اور ظاہر ہے کہ اہم فیصلے کرنے ہیں, نئی حکومت کو کرنے ہیں. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, معاف کیجیے گا, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, اور جو آئندہ آنے والی پکچر ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کی جو اس وقت مخلوط حکومت ہے, جس میں کہ پاکستان کی تمام بڑی جو جماعتیں ہیں اور چھوٹی بھی, وہ بھی اس کا حصہ ہیں. سو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ کیا اہم فیصلے ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی ساتھ میں کہ آج بڑی بیٹھک جو ہے دوسرا دن ہے لندن میں, جہاں پہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھی ہے. ان کے ساتھ اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ فیصلے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے, کیوں نہیں ہوئے, کیوں لندن جانا پڑا, اور کیا اس وقت جو پاکستان کی یہ حکومت ہے جس میں کہ پیپلز پارٹی بھی شریک ہے اور باقی بھی ہے, کہ اب فیصلہ سازی کمزور ہے, نہیں ہے, کیا فیصلے جو ہے مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں, مختلف افراد کے ہاتھ میں ہیں, کلیئرٹی نہیں ہے. بہت سارے سوال ہیں جن کے اوپر ہم نے آج اس پروگرام میں بات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دنیا نیوز کے پروگرام میں گفتگو بھی کی ہے, اور اس میں انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے, فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے اس سے بھی بات, اس پہ بھی بات نہ کی جائے. چین آف کمانڈ کی بھی بات کی ہے, فارمیشن کمانڈ کی بھی بات کی ہے, جو کہ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے ہے. اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انتخابات کب کروانے ہیں اس کا فیصلہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے, اس کا فیصلہ پاکستان کی افواج نے نہیں کرنا. یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے جو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب نے اپنے جلسے میں یہ اعلان کیا تھا کہ چوکیدار جو ہے وہ انتخابات کروا دے. اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بار بار اس بات کے اوپر زور دے رہی ہے کہ انتخابات جلد از جلد کروائے جائیں اور ادارہ اس کے اندر انٹروین کرے. آج کے سٹیٹمنٹ کے بعد ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ خود پاکستان کی اس وقت کی حکومت اور جماعتوں کو, سیاسی جماعتوں کو کرنا ہے. یہ کلیئرٹی کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بات کی ہے. دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں آج انہوں نے بھی خطاب کیا ہے, اور انہوں نے کچھ تجاویز جو ہیں وہ اپنی حکومت کے سامنے رکھی ہیں آئین شکنی کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ. وہ ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں. پھر آج ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت ہے, ان سے ہم بات کریں گے. ذرا سنیے گا بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا ہے. سابق وزیر اعظم نے بھاگتے بھاگتے آئین توڑا اور مقدس گائے بن کر ملک کے کونے کونے میں پھر رہا ہے. 4 سال حکومت پہ رہ کے ایک چور کو سزا نہیں دلوا سکا, خود چور نکلے. وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے جس سے کسی تھرڈ فورس کو موقع ملے. ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے. وزیر اعظم و خاتون اول کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ 4 سال کے اندر ارب پتی بن چکے ہیں. عدالت کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, سارے ادارے کو اپنے رول پلے کرنے پڑیں گے تاکہ ہم آئینی راستے اپنائیں. عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے دھمکی دی گئی, فورن الیکشنز مانے یا مارشل لا. یہ دھمکی حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا. پاکستان کو بچانے کے لیے پہلے اصلاحات پھر انتخابات. کیا ہونے جا رہا ہے آپ نے سنا کہ ایک بڑا انکشاف کیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ دھمکی دی گئی کہ عدم اعتماد یا مارشل لا, اس طرح کی صورتحال کب آئی, کیسے پیش آئی, وہ وزیر کون تھے, اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اب باہر ہیں, مزید خطرناک ہو چکے ہیں, کتنے خطرناک ہو چکے ہیں, کتنے خطرناک ہوں گے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم, پاکستان کے سابق وزیر اعظم, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں, اور ابھی کل ہی لندن سے واپس بھی آئے ہیں, جو ابھی میٹنگز ہو رہی ہیں اس سے پہلے مل کے آئے ہیں, لہٰذا زیادہ معلومات اس وقت ان کے پاس ہیں. جناب شاہد خاقان عباس صاحب, السلام علیکم سر. بھائی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. سر پہلی تو یہی سوال ہے کہ لندن میں آج بڑی اہم بیٹھک ہو رہی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ فیصلے لندن میں کیوں ہو رہے ہیں, اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ 2 لوگ ہیں جو کہ چلا رہے ہیں, جو شیخ رشید صاحب نے بھی کہا. تو یہ میٹنگ جو ہے پاکستان میں نہیں ہو سکتی تھی, یہاں نہیں فیصلے ہو سکتے تھے جو بڑے فیصلے؟ لندن میں فیصلے نہیں ہو رہے, مشاورت ہو رہی ہے, اور یہ ضروری سمجھا گیا کہ زوم پر بھی مشاورت ہوتی رہی ہے, کانفرنس کال بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن شہباز صاحب نے محسوس کیا کہ نہیں, ہمیں فیس ٹو فیس بیٹھ کر لمبی بیٹھکیں کر کے اور یہ فیصلے کرنے چاہیے. آج مشکل فیصلے ہیں,
کیونکہ جو معیشت کے حالات ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، جو کم از کم میری نالج میں پہلے نہیں تھے، اور جس طرح کوتاہیاں رہی ہیں، جو عوام کے معاملات سے، ملک کے معاملات سے ایک مکمل لاتعلقی رہی ہے، اس طرح معیشت کو تباہ کیا گیا، جو کرپشن نظر آتی ہے فیصلوں میں، اس سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں بڑے غیر معمولی ہیں. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا ہم نے اس ملبے کو اٹھانا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. 4 سال حکومت کسی اور نے کی ہے، انہوں نے نہ عوام کی پرواہ کی نہ ملک کی پرواہ کی، حکومت کو ایک ذاتی اجارہ داری سمجھ کر چلایا. کوئی ایسے فیصلے نہیں کیے جس سے ملک کے حالات یا معیشت درست ہو سکتی. حتیٰ کہ جو آئی ایم ایف سے وعدے، جو ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیا فروری کے اندر، اس پر 2 ہفتے بھی قائم نہ رہ سکے، اور اس کو اس حد تک ریورس کر دیا کہ جہاں پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہر مہینے 4 روپے اضافہ پی ڈی ایل کا، صرف باقی جو قیمت خرید ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو ریورس کر کے آپ نے قیمتوں کو فریز کیا، 10 روپے کم کر دیا، تمام پی ڈی ایل اور سیلز ٹیکس ختم کر دیا. اب اس کے اثرات کیا اس لیے کیا کہ ظاہر حکومت ختم ہو رہی تھی اور انہوں نے بھانپ لیا تھا. جب یہ نظر آیا تو آپ نے کہا میں ملک کو تباہ کر دوں گا، میں معیشت تباہ کر دوں گا اپنی ذات بچانے کے لیے. 2 ہفتے پہلے آپ کے وزیر سائن کر کے آئے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا ہے. جب آپ کی حکومت جاتی نظر آئی آپ نے یہ فیصلے کر دیے جس کا کوئی کابینہ کی اپروول نہیں ہے، کسی وزیر کا سائن نہیں ہے. اتنی میں نے ایک کرمنل حد تک نیگلیکٹ حکومت میں کبھی نہیں دیکھی اس طرح یہ فیصلے کیے. لیکن بس اب تو آپ حکومت میں نا سر، اب آپ کو وہی غلطی جو پی ٹی آئی نے کی تھی وہی غلطی اب آپ بھی کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس. غلطی نہیں کر رہا، میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس شخص کا بوجھ اٹھاؤں گا یا نہیں. میں تو حکومت میں ظاہر طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا، یہ بوجھ صحیح ہو یا نہ ہو، غلطیاں کسی اور کی ہیں. یہ میاں صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کیونکہ مریم بھی بار بار اصرار کر رہی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. میاں صاحب اپنی رائے جو مشاورت ہو رہی ہے اس میں دے دیں گے، دوسرے لوگ بھی دے دیں گے. میں تو آپ کے سامنے اپنی رائے رکھ سکتا ہوں. میں سب سے بڑا اس بات کا حامی تھا کہ جب نو کانفیڈنس ہو جائے آپ حکومت نہ بنائیں. جی ہاں، آپ فوراً الیکشن میں جائیں آپ کہتے تھے. لیکن یہ فیصلہ کولیشن نے کیا کہ ہم حکومت میں جائیں گے اور کچھ عرصہ رہیں گے، اصلاحات کریں گے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے حالات ہیں آپ اس معاملے کو ڈھیلا نہیں چھوڑ سکتے. آج جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا وہ 3 مہینے کا نہیں بن سکتا. وہ الیکشن کروانے کے لیے کم از کم آپ کو 6 یا 7 مہینے بھی درکار ہیں. تو کیا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے بڑے فیصلے کرنے کا، لانگ ٹرم فیصلے کرنے کا، کیا وہ یہ فیصلے کر پائے گا جو ملک کی معیشت کو استحکام دیں گے؟ آج آپ کے پاس 15 مہینے ہیں، آپ یہ فیصلہ میں اس کو قومی ذمہ داری سمجھتا ہوں. لیکن بھائی صاحب ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی حکومت جو کہ مخلوط حکومت ہے وہ گھبرا گئی ہے، اور وہ جو پچ خان صاحب نے تیار کی ہے پچھلے 1 مہینے میں، وہ اس پہ ان کی ٹرمز کے اوپر جو ہے وہ کھیل رہی ہے اس وقت آپ کی حکومت. وجہ کیا ہے؟ کیا نااہلیت ہے، کمزوری ہے؟ نہیں ہے، نہ یہ پچ ہے، یہاں فیصلے ہیں. تو پھر وہ فیصلے تاخیر کا شکار ہو گئے. تاخیر جو ہوتی ہے جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے. جب آپ ایک خرابی کا ایک عمل اتنا لمبا ہو آپ اس کو ایک دن میں درست نہیں کر سکتے، اس سے درست نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آپ فیصلے کریں گے اس کے اثرات ہوں گے، ان اثرات کو دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے یہ مشاورت کا عمل جاری ہے. تو سر مسئلہ یہ، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہے جو کہ مفتاح اسماعیل کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اسحاق ڈار صاحب بھی کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. ایک بات ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی کوئی اور ہی آپ کا لیڈر جو ہے اس پہ بات کر دیتا ہے. تو ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جماعت کے اندر ایک کشمکش ہے اور وہ فیصلہ سازی میں جو ہے ان کو دقت ہو رہی. دیکھیں ٹی وی پر ہر آدمی جاتا ہے، آپ سوال کرتے ہیں، لوگ جواب دے دیتے ہیں. فیصلہ پرائم منسٹر کا ہے، فیصلہ وہی ہے جو وہ کریں گے، وہ مشاورت کر رہے ہیں. یہ بہت مشکل فیصلے ہیں، میں نے پہلے کہا یہ آسان فیصلے نہیں ہیں، اور یہ صرف ایک جماعت کے فیصلے نہیں ہیں. آج پاکستان کی پہلی
وائڈ بیسڈ ایک گورنمنٹ ہے جس کے اندر ہر جماعت موجود ہے اور سب سے بڑی جماعت 25% سے کم ہے، وہ آج اقتدار میں ہے. اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی ہے، صرف پی ایم ایل این نے نہیں، پوری اپوزیشن نے پے کرنی ہے، اس کو آپ نے بیلنس کرنا ہے جو ملک کے معاملات ہیں، جو ہماری قومی ذمہ داریاں ہیں. کہ اگر ہم آج پولیٹیکل کاسٹ پے کر کے یہ فیصلے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا کل یہ فیصلے خود بخود ہو جائیں گے؟ تو اب لندن کیا میں یہ بڑے حالات درست فیصلے ہو ہوں جائیں گے، گے؟ لندن میں بڑے فیصلے تو ہوں یہ گے. مشاورت ہو رہی ہے. دیکھیے بڑے فیصلوں کی بات، یہاں کوئی ایک بڑا فیصلہ نہیں ہے جس سے سب کچھ درست ہو جائے گا. آپ کو ہر روز ہی فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن آپ نے آج ایک بنیادی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اپنی قومی ذمہ داری پوری کریں گے اور اس کی ایک سیاسی قیمت ادا کریں گے. تو آپ کے خیال میں الیکشن جو ہے اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم ہیں، اپوزیشن کو جو کولیشن ہے اس کو پولیٹیکل کاسٹ سے بالا نظر، جو سیاسی قیمت ہے فیصلوں کی، اس سے بالا ہو کر آپ کو قومی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور پھر اپنی ٹرم جو مدت پوری ہو الیکشن میں جائیں اور فیصلے عوام پر چھوڑ دیں. ارلی الیکشن سوٹ نہیں کرتا اس حکومت کو، اور ظاہر سوٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کو. اگر ارلی الیکشن کسی کو سوٹ نہیں کرتا. یا تو آپ آج فیصلہ کر لیں نا کہ ہم نے نئی حکومت کرنی، ٹھیک ہے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا 6-7 مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس ملک کے حالات کو درست کر پائے گا؟ نہیں، آف کورس نہیں. آج اسی لیے آج آپ کے پاس ایک وائڈ اسپریڈ وائڈ بیس موجود ہے، ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ چیز موجود ہے. ایک نیشنل ڈائلاگ کریٹ کریں. آج آپ کے حالات غیر معمولی ہیں. میں آپ کو یہ بالکل بتانا چاہتا ہوں، میں یہ کم سے کم جو میں نے دیکھا ہے بڑے غیر معمولی حالات ہیں. ان کا مقابلہ بھی غیر معمولی فیصلوں سے ہوگا. ان فیصلوں کی ایک سیاسی قیمت ہے، آپ کو ادا کرنی پڑے گی. یہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاست صرف اچھے وقت کی نہیں ہوتی، سیاست مشکل وقت کی بھی ہوتی ہے. بالکل. تو اس میں سب سے بڑی چیز تو معیشت ہے نا سر. اگر آپ ایک سال میں یا 6 مہینوں میں کم از کم کسی جگہ لے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیل ہو پائے گی حکومت کی طرف سے؟ آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل آپ کی نہیں ہے. آپ کے ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ نے اس پر چلنا ہے. آئی ایم ایف کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے کہ ہم نے اس کا رشتہ ضرور قائم رکھنا ہے. آپ توڑ سکتے ہیں رشتہ، لیکن ان کی جو شرائط ہیں، شرائط آپ نے مانی ہوئی ہیں. یہ کوئی نئی شرائط نہیں ہے. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ ہم سے پیسہ لینے آئے ہیں، آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، اب آپ اس ہم سے جو پیسہ لے رہے ہیں اس سے زیادہ پیسے آپ پیٹرول کی مد میں آپ بانٹ رہے ہیں اور ڈالروں میں بانٹ رہے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا کہ پیٹرول فیول کی سبسڈی دینا شروع کر دے. تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ آپ کا جو بیہیویئر ہے ایز اے ملک، یہ کوئی درست نہیں ہے. آپ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق، اور پھر صرف آئی ایم ایف کی بات نہیں ہے، جو کچھ آپ نے آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ کی ہے، آپ کے باقی لینڈرز، باقی ڈونرز، باقی جو ریلیشن شپس ہیں دنیا میں ممالک کے ساتھ، وہ بھی اسی پر قائم ہیں کہ آپ نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے آپ نے چلنا ہے. مثلا آپ کو چین پیسے نہیں دے گا. ابھی سنا سعودی عرب نے بھی کہا تھا، مگر پیسے وہاں سے جب تک آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہوتی تو چین اور سعودی عرب سے بھی آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. میں پھر یہ گزارش کروں گا، بہت لو ہے سر اس وقت پاکستان کے پاس. آپ نے کوئی آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کرنی، آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. ایگریمنٹ میں نے نہیں کیا. پیسے نہیں ملیں گے نا جب تک کہ آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ان کو گو ہیڈ نہیں دیں. آئی ایم ایف کے پیسے کی بات صرف پیسے کی بات نہیں ہے، ایک پرسپشن کی، ایک مارکیٹ کے کانفیڈنس کی بات ہے. اگر آپ اپنی ان ذمہ داریوں پر جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے اور وہ چیزیں جو ایک ذمہ دار حکومت کرتی ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ کو دنیا میں کوئی بھائی صاحب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس سب سے کم زر مبادلہ کس وقت ذخائر ہیں آپ کے پاس، کیسے کریں گے آپ؟ آپ نے استحکام دینا ہے نا. کیسے آپ کے نزدیک کیسے کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً پیٹرول کی پرائسز بڑھانی چاہیے. دیکھیں پیٹرول میں کہہ رہا ہوں کوئی دنیا کا ملک سبسڈی نہیں دے سکتا. ایک غلط فیصلہ ایک آدمی نے اپنی حکومت کو استحکام دینے کے لیے کوشش کی، مجھے چند ووٹ فالتو مل جائیں، اس نے کیا ہے. اب آپ اس کو ریورس کرنا ہے. اس کو کیسے ریورس کرنا ہے تاکہ عوام کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کے طریقے موجود ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جو تکلیف عوام کو ہوگی یہ فیصلہ نہ کرنے کی، وہ اس سے بہت بڑی ہے. اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے سری لنکا میں بالکل اس وقت وہ، اس لیے
آج ہمیں ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ جو ایک فارمولا دیا جا رہا ہے کہ جو پروونسز ہیں وہ اپنا اپنا شیئر ڈالیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پیٹرولیم پرائسز کو، وہ ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا. یہ کنٹرول کرنے کی بات نہیں ہے. دنیا میں ایک پیٹرول کی قیمت موجود ہے. جی بالکل. آپ اس پہ ایک سرچارج لگاتے ہیں جس کو ہم PDL کہتے ہیں. ایک آپ کا سیلز ٹیکس ہوتا ہے، وہ ہم نے ختم کر دیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو جو آپ نے ریونیو بجٹ کیا تھا اس میں کمی آ گئی. ٹھیک. لیکن آپ پیٹرول کو قیمت خرید سے کم نہیں بیچ سکتے. اس وقت 100 ارب پہ بات پہنچ گئی ہے. 102 ارب ہے مئی کے مہینے میں. 102 ارب سال کا 12 آپ حساب لگا لیں کہ 1200 ارب یہ بات جا کے پہنچے گی. یہ آپ کے جو پوری پاکستان کی حکومت ہے وہ 550 ارب میں چلتی ہے. پورے پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 1500 ارب ہے. آپ 1200 ارب کی سبسڈی، کیا سبسڈی اسے کہنا بھی غلط ہے کیونکہ آپ نے بجٹ میں رکھا ہوا نہیں ہے. آپ کیا وہ اضافی قرضے لے کر پورا کریں گے؟ کیسے کریں گے پھر؟ تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کو قیمتیں وہی کرنی پڑے گی جو آپ کی قیمتیں خرید، جس کے اوپر پچھلی حکومت نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے، وہ قیمتیں آپ کو بحال کرنی پڑیں گی، بڑھانی پڑے گی. پاکستان کی تو اس کی تاریخ، سیاسی تو قیمت آپ کو چکانا میں پڑے کہہ رہا ہوں نا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پیٹرول قیمت خرید سے کم نہیں بکا. ٹھیک بات ہے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، سعودی عرب نہیں ہے، UAE نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جو پیٹرول کی قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچتا ہو. پاکستان کیسے بیچ سکتا ہے؟ ٹھیک. تو یہ مشکل فیصلے، یہ حقائق عوام کو عوام کے سامنے رکھ کر، کیونکہ ان کا اثر عوام پر پڑے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن آپ غلط فیصلوں کو طول نہیں دے سکتے، اور اگر آپ طول دیں گے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. ان فیصلوں کی قیمت سے بہت بہت زیادہ ہے. تو پھر بھائی صاحب اب یہی تو مسئلہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو الیکشن میں چونکہ جانا ہے، جب بھی جانا ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کے پاپولر فیصلے کرتی رہے اور اوائڈ کرتی رہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتی رہے اور یہ فیصلے نہ کرے. تو اس کی قیمت تو پاکستان کو چکانی پڑے گی. حل آپ کے پاس کیا ہے یہ قیمتوں کے علاوہ؟ اور یہ جو پول کی بات ہو رہی تھی کہ تمام صوبے کر دیں، وہ بھی کوئی ایسا موجود ہے کوئی سولوشن؟ دیکھیں، جو آپ کی ہر پولیٹیکل گورنمنٹ اپنی پالیٹکس کو بھی دیکھتی ہے کہ میں جو فیصلے کر رہا ہوں اس کی بھی سیاسی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی. اور آج یہ کولیشن جو سیاسی قیمت ادا کرے گا وہ اس کے فیصلوں کی نہیں ہے، وہ کسی اور کے فیصلوں کی ہے جس کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں تھی. تو کیا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ہم نے یہ قیمت ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ لیکن سر آپ ہی کی گورنمنٹ کے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، جب مریم صاحبہ یہ بات کرتی ہیں کہ ہمیں فوری طور پر الیکشن میں چلے جانا چاہیے. یہ حل ہے، یہ ایک فیصلہ ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس ایک فیصلہ ہے کہ بھئی ہم نے یہ قیمت ادا نہیں کرنی، ہم عوام کے پاس جاتے ہیں، عوام فیصلہ کر لیں. یہ ایک حل ہے. میں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے آج کے حالات دیکھ کر کہ آپ کا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ 6-7 مہینے کا ہوگا، اس میں پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہوگا. تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. بے شک اس کی آپ کو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، لیکن پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ آج آپ فیصلے کریں، مشکل فیصلے کریں. الیکشن آپ کو شاید حل نہ دے پائے، الیکشن معاملات کو درست نہیں کرے گا. جو بھی حکومت کا لائے گی، ایک تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بے پناہ مشکلات ہوں گی استحکام دینے کے لیے، کیونکہ ان سے لوگ بات نہیں کریں گے. جو بھی نیا سیٹ اپ آئے گا اس وقت حالات اور بگڑ چکے ہوں گے. آپ ان غلط فیصلوں کو طول نہیں دے سکتے. آپ عوام پر یقیناً بوجھ پڑے گا، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ میں صوبوں سے پیسے لے لوں گا. یہ بات پیسوں کی نہیں ہے، یہ صرف پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی نہیں ہے، یعنی پیٹرول کی قیمت کو اس کی قیمت خرید پر لانے کی نہیں ہے. یہ بات ہے کہ آپ نے جو ایگریمنٹس کیے ہیں، جو کنڈیشنلٹیز آپ نے ایگری کی ہوئی ہیں IMF کے ساتھ، جن کا اثر آپ کے تمام لینڈرز پر پڑتا ہے، کیا آپ اس پر پورا رہ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ نہیں رہیں گے آپ کو کوئی قرضہ نہیں دے گا اور پھر پاکستان نہیں چلے گا. بالکل اس وقت جو صورتحال ہے وہ 10 ارب ڈالر سے کم پاکستان کے پاس ذخائر ہیں. سری لنکا کے پاس تقریباً 1.5 ارب ڈالرز کے ذخائر رہ گئے تھے جب وہاں پہ ہنگامے پھوٹ پڑے، وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا، اور اس وقت وہاں پر امن و امان یعنی ان کی ریاست سٹیک پہ ہے. کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اس لیے سیاسی گورنمنٹ جو ہے وہ استحکام کے لیے اس کو یہاں رہنا ضروری ہے، بے شک سیاسی قیمت چکانی ہو یا نہ. یہ شاید خاقان عباس صاحب نے کہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک
ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे कि एहतसाब होगा कि नहीं होगा पुरानी हुकूमत का, और खान साहब ने कहा था कि वो बाहर आएंगे तो हुकूमत से तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, और वो ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं या नहीं है। भाई साहब से इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भाई साहब, दो चीजें हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं बाहर निकलूंगा तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, तो शायद वो खतरनाक हो गए हैं या आपकी हुकूमत ज्यादा घबरा गई है, ये अब आपने बताना है, या कोई नैरेटिव आप उनके नैरेटिव का जवाब नहीं दे पा रहे। जी, वो खतरनाक हो गए इस मुल्क के लिए। यकीन करें, जिस आदमी को ना आइन की परवाह हो, ना अखलाकियात की परवाह हो, ना समाजी कदरों की परवाह हो, न सियासी कदरों की परवाह हो, वो आदमी मुल्क के लिए खतरनाक होता है। बाकी घबराने की यहाँ कोई बात नहीं है। मईशत यकीनन तशवीश का बायस है पूरे मुल्क के लिए, और मैं समझता हूँ कि आज अगर किसी को मईशत के बारे में तशवीश नहीं है तो वो बड़ी खाम ख्याली में रह रहा है। जहां पर इमरान खान ने मईशत को पहुंचा दिया है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये बहुत मेहनत चाहिए होगी, और लेकिन आपको आवाम को इत्मीनान में लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लैकिंग है आपकी गवर्नमेंट के अंदर, यहाँ पे कमी है। बिल्कुल, जब आप खुद आपको पूरा इल्म हो जाए कि हालात हैं क्या, उनके हल हैं क्या, इसी पर हम काम कर रहे हैं। आज 2.5 हफ्ते से हुकूमत है, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था मुल्क के अंदर जो पैदा किया गया। सदर साहब के रवैया देख लें आप, जो पंजाब के अंदर हुआ वो हालात देख लें। यहाँ तो हर मामले के लिए, यानी मुल्क का सदर भी आज अपने जो अहद है, जो हलफ उठाया था आइन, उससे वफा ना कर सका। गवर्नर ना कर सके, स्पीकर ना कर सके, वज़रा ना कर सके, वज़ीर-ए-आज़म ना कर सका, उस मुल्क में क्या हालात होंगे। देखिए भाई साहब, आप देखें ना, आपका मुकाबला एक ऐसे शख्स के साथ है, ये एक ऐसी जमात के साथ है जो कि रिवायती तरीके से नहीं चल रही है, वो गैर रिवायती तरीके से आगे बढ़ रही है। तो उसका मुकाबला करने में आप नाकाम हो रहे हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया और मीडिया का रिवायती और आइन तोड़ने में बड़ा फर्क समझता हूँ। जिस आदमी को किसी बात की परवाह ना हो, वो कुछ भी कर सकता है। ये उसका तरीका है। मैं उस तरीके से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने तो आइन के अंदर रहना है, मैंने तो मुल्क की सियासी और समाजी कदरों के अंदर रहना है और काम करना है। कल अवाम फैसला कर लेंगे, उसके साथ हैं, मेरे साथ हैं। तो आज बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं, कल शायद मियां साहब का जो मैंने पढ़ा, उनका मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक भेजा हुआ था, उसके ऊपर भी, यानी जो खबर छपी हुई है उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि निमटना पड़ेगा जो आइन शिकनी हुई है। तो अभी तक आपने सोचा है उसके ऊपर कि क्या करना है क्या नहीं? देखिए, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब का फैसला, मैं काबीना में नहीं हूँ। ये काबीना आपकी जमात तो है ना? नहीं, जमात अपनी जगह पर है। जमात के अंदर ये डिस्कशन कम अज कम मैंने नहीं देखी। ये काबीना फैसले करती है कि जिसने आइन तोड़ा है या क्या किया है, उसके खिलाफ आपने क्या करना है। लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी आपको मुल्क चलाने की होती है। मैं अगर मुझे आप चॉइस दें कि मैंने आइन शिकनी के खिलाफ काम करना है या मुझे मुल्क की मईशत तबाह होती मिले, तो मैं पहली कोशिश तो करूंगा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त हो, वो काम भी साथ साथ चलता रहे। तो आज तो आपने मुल्क की मईशत पर एहतसाब के ऊपर क्या कहना है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल जो है वो गलतियां हुई हैं पिछली गवर्नमेंट से, इनको गलती कहेंगे, गफलत कहेंगे, या एक क्राइम कहेंगे, जो भी कहेंगे, तो इसका एहतसाब क्या आपके ख्याल में जरूरी नहीं है? अगर आप ये समझते हैं, इसका एहतसाब आप क्या करेंगे कि आपको नजर आ रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है, 2 हफ्ते पहले IMF से एग्रीमेंट कर आए हैं और आप उसकी मुकम्मल नफी कर देते हैं। आप मुल्क को अजाफी सैकड़ों अरब का बोझ डाल देते हैं। 5600 अरब का बोझ आप डाल चुके हैं, आप अजाफी बोझ डालना शुरू कर देते हैं। जबकि आपने IMF से एग्री किया हुआ है कि हमने ये चीजें मानी हैं, हम इस पर अमल करेंगे, आप वो नहीं करते, इसको आप क्या कहेंगे? आप मुल्क से लातल्की कहेंगे, मुल्क के हालात से को नजरअंदाज करना कहेंगे। मैं तो उसको क्रिमिनलिटी समझता हूं। जो आदमी मुल्क को तबाह कर रहा हो, जो मुल्क की क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा रहा हो अपनी मामूली सियासी गेन के लिए, उसको आप क्या कहेंगे? तो भाई साहब, अभी जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने आज ये भी कहा कि धमकी दी गई थी कि मार्शल लॉ का होगा फैसला, ये मार्शल लॉ लगेगा या अदम एतमाद वापस ले लें। आपकी इत्तला में भी ऐसी बात है? नहीं, मेरे इल्म में ये नहीं है। इसकी वजाहत वो कर दे तो बेहतर होगा। ये और भी लोग पूछ रहे हैं
کہ بلاول صاحب نے کیا کہا ہے اور کس نے ان کو یہ دھمکی دی تھی، اس کی وضاحت کر دیں تو بہتر ہے. لیکن آپ پیغام تو آپ کے پاس آیا تھا نا کہ عدم اعتماد واپس لے لیں تو انتخابات کی بات ہو سکتی ہے، یعنی کس کا پیغام؟ گورنمنٹ کی طرف سے. نہیں، ایسا کوئی پیغام ہمارے پاس نہیں. جس پہ کہا گیا تھا کہ ہم NRO نہیں دیں گے آپ کو، اور یہ تو اسٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ ہے مختلف سیاسی ٹھیک رہنماؤں ہے، کا. اگر ایسی کوئی بات کسی نے کی ہو، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات سنجیدگی سے ہوئی ہے. وہاں تو ہر آدمی اپنی طرف سے بات کر دیتا ہے اور بعد میں مکر جاتے ہیں. تو بھائی صاحب آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز کی بات کل کی تھی زرداری صاحب نے، وہ کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ مثلا لائف انشورنس کی بھی انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ اس میں سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں، دیے جا سکتے ہیں. تو کیا آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی ہوم ورک کر رہی ہے؟ جیسے یہ معاملہ پیسے ڈھونڈنے کا نہیں ہے، یہ کہ میں 200 ارب یہاں سے لے آؤں، 150 ارب وہاں سے لے آؤں، اس سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ کا اس سال کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 5600 ارب ہے. یہ آپ کی پوری آمدن سے زیادہ ہے، وفاقی حکومت کی آمدن ہے اس سے زیادہ ہے. آپ نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو اس معاملے کا مستقل حل نکالیں، اور وہ ہوتا ہے جو آپ کنڈیشنلٹیز طے کرتے ہیں IMF کے ساتھ. وہ صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتا، وہ آپ کے نظام کو استحکام دینے کے لیے اور اس کو ذمہ دار بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے جہاں بھی بورو کرنے جائیں، ہر ملک بورو کرتا ہے، ٹھیک بات ہے، لیکن جب آپ ذمہ دار نہ تصور کیے جائیں پھر آپ کو کوئی پیسے دیتا نہیں ہے. آپ کو رشتہ دار آپ کے پاس آئے اور شاہ خرچیاں کر رہا ہو اور آپ سے پیسے مانگ رہا ہو، آپ کیا کہیں گے؟ یار تھوڑی اپنے اخراجات تو کم کر لینا نا. تو آپ متفق ہیں کہ یہ سب فیصلے کرنے کے لیے مفتاح صاحب کو جو ہے وہ ان کو اعتماد دینا پڑے گا، یہ یا دوسرے جو آپ کے فائنینس کو دیکھتے ہیں، باقی پیٹرولیم والے ہیں، مصدق صاحب ہیں، انرجی والے ہیں، ان کو پورا اعتماد دینا پڑے گا؟ جی بالکل، حکومت پرائم منسٹر کرتا ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے حکومت کو انڈرمائن کرے. آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے کریں اور ملک کو آگے چلائیں. آپ نے ان فیصلوں کو جسٹیفائی کرنا ہے. پارٹی کے اندر مشاورت ہوتی ہے، فیصلہ ہو جائے اس پر عمل کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز صاحب کو بھی جو ہے وہ دقت ہو رہی ہے اس معاملے کے اندر اپنی پارٹی کے اندر سے ہی؟ نہیں، صرف پارٹی نہیں ہے، کولیشن حکومت ہے، سب کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. پارٹی کے اندر بھی بہت سی رائے موجود ہیں، خاص طور پر اس معاملے پر کہ آپ نے پیٹرولیم پرائسز کا کیا کرنا ہے، جس پر بڑی مختلف قسم کی رائے موجود ہے. کچھ قبولیت کے دائرے میں ہے، کچھ نہیں ہے. مطلب آپ کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ بھی نہیں، میں جماعت کے اندر کی بات کر رہا ہوں. ایسی رائے ہیں جس سے کم از کم میں اس کو ماننے سے قاصر ہوں. اور یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا؟ نہیں، میں ہی سمجھتا ہوں. ٹھیک بات ہے. اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں ناظرین. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور یہ ضرور پوچھیں گے کہ آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے وہ کیا اہم فیصلے جو ہے وہ کر سکتی ہے، معیشت سے ہٹ کے سیاسی بھی، خاص کر کے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، اور کیا PTI کو بھی آن بورڈ لیا جا سکے گا. اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انتخابی اصلاحات عباس صاحب، اب ظاہر ہے کہ اصلاحات ہوں گی تو انتخابات ہوں گے. آپ بھی کہہ رہے ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگست میں اگر انتخابات ڈیو ہیں تو اس وقت تک جانا چاہیے اس حکومت کو، لیکن اس میں بہت بڑا ایک گیپ ہے. انتخابی اصلاحات کرنی ہے، PTI آن بورڈ نہیں آئے گی تو مسئلہ آ جائے گی تو صورتحال اور ہو سکتی ہے. تو کیا آپ کو حل نظر آتا ہے اس کا؟ دیکھیں، انتخابی اصلاحات ہمیشہ ایک مشاورت کے عمل سے ہوتی ہیں. یہی بات ہم نے PTI کو بھی بولی تھی، یہ بل بلڈوز مت کریں، مشاورت کریں. پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے جس میں حکومت اقلیت میں ہوتی ہے اور فیصلے ایک کنسنسس سے ہوتے ہیں. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے 3 قسم کے اصلاحات جسے کہیں گے وہ کر دی. ایک کر دیا کہ جو EVM استعمال ہوگی. ایک کر دیا کہ جی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا ووٹ وہ ایک مختلف نظام ہوگا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ EVM کا سر ہے نہ پیر ہے، نہ اس کی کوئی منطق ہے. ان دونوں باتوں کی کوئی منطق نہیں ہے. اور تیسرا فیصلہ ڈیلیمیٹیشن اور ساری چیزوں کے حوالے سے وہ فیصلہ ہی نہیں کیا. جی ہاں، اگر وہ اس دن فیصلہ کر جاتے، اب سینسس آپ کا ڈیو ہے، آپ نے سینسس نہیں کرایا. آپ سینسس کرواتے، اس کے ریزلٹس آتے، نئی ڈیلیمیٹیشن ہوتی. اب آپ کو پرانے سینسس پر ڈیلیمیٹیشن کرنے جو آپ نے نوٹیفائی نہیں کیا تھا، ڈیلیمیٹیشن کرنی پڑے گی. تو
اب ضرورت اس بات کی ہے اور جو اس کا پروسیس جاری کر دیا گیا ہے کہ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنے سینٹ کی اور قومی اسمبلی. سینٹ میں پی ٹی آئی موجود ہے, وہ اس میں آنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے کہ ان کے ذہن میں الیکشن اصلاحات کیا تھی جو انہوں نے بل 3 پاس کیے, انہوں نے دے دیا. ٹھیک ہے, باقی بھی اس کو دیکھ لیں, اگر وہ شامل ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, نہیں شامل ہوتے آپ بیٹھ کر جو اصلاحات اس بات کا امکان کیا ہے کہ ان کے جو وہ واپس آ جائیں پہلے کی طرح پی ٹی آئی کے لوگ؟ یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم خود اس عمل سے گزرے ہیں کہ کیا ہمیں اسمبلی کی سیٹیں چھوڑ دینی چاہیے, نہیں. یہ بہت بڑی ڈبیٹ تھی پی ڈی ایم کے اندر, تو اس میں اس وقت جو فیصلے تھے اور یہی ایونچولی فیصلہ ہوا کہ نہیں, اگر پوری اپوزیشن چھوڑ دی اس کا اثر اور تھا, جب 2 پارٹیاں علیحدہ ہوئی تو اس کا اثر کچھ اور تھا. اب ایک 200 سے اوپر ممبران موجود ہیں اسمبلی کے اندر, اسمبلی چلتی رہے گی. اب سر 20 مئی کے بعد وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ وہ کال بھی دیں گے اگر آپ انتخابات کا جی, وہ فیصلہ کالیں نہیں دیتے کرتے. رہے, بالکل کالیں دینا ان کا حق ہے جی. تو اسلام آباد آ کے وہ آپ کو چلنے دیں گے, گورنمنٹ چلنے دیں گے؟ جی بالکل, ان کے پاس کیا طریقہ ہے گورنمنٹ کو روکنے کا. پہلے بھی یہاں آئے تھے, بیٹھے رہے تھے, آگے بیٹھے رہے. تو آپ آنے دیں گے ان کو اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی؟ جو رکاوٹ ہوگی, جو روکنا ہے وہ ہوگا. لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ تصادم کی طرف جائیں گی, جی تصادم ہوتا ہے, تصادم ہوگا. پھر آپ آئین توڑیں گے تو تصادم ہوگا. کس مقصد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو حکومت میں تھے, آپ 8 مارچ سے پہلے الیکشن کروا دیتے نا, آپ کے پاس چوائس تھی, آپ کروا دیتے الیکشن. جب آپ کی حکومت چلی گئی تو آپ کو جمہوریت یاد آ گئی اور الیکشن یاد آ گئے. اور یہ جو خط والا نیریٹو ہے اس کے اوپر تو ایک کلٹ سا بن گیا ہے پاکستان. جھوٹ جو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے. یہ تو اتنا سفید جھوٹ ہے کہ اس کی اصلیت